لے آئے. حضور آ گئے اور آقا نے دیکھا یہ اس کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ جس کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو نا، یہ عبداللہ ابن مسعود میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کر دے تو وہ سونا میرے رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس درجے کا بندہ، اس مقام کا بندہ ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے فاروق اعظم کے عاشق تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم کے عاشق تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے لو یعلم قلبا یحب عمر لاحببتہ. آپ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں گلی کا کتا بھی عمر سے پیار کرتا تو میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا. اتنی محبت اور یہ مقام. تو تاجدار انبیاء کے غلام ہو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رتبے ویسے نہیں مل جاتے. تاجدار کائنات کا ایک ایک غلام پوری امت پہ بھاری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنی تکڑیاں خود لگا لو اس سے پہلے کہ اللہ تکڑیاں لگائے. پر میں ہر رات اپنا حساب خود کر کے سویا کرو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں امام الانبیاء کے پاس بیٹھا تھا، حضور سو رہے تھے. حضور سو گئے اور فَسَمِعْتُ غَطِيطَتَهُ. آپ فرماتے ہیں میں حضور کے خراٹے سننے لگا. جب بندہ گہری نیند میں چلا جائے نا تو خراٹے بھرتا ہے. تو کہتے ہیں حضور خراٹے بھرنے لگے اور مجھے آواز آنے لگی کہ حضور سو گئے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء اٹھے فقام فصلی ولم یتودع. امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوئے اور تاجدار کائنات نے وضو کے بغیر نماز شروع کر دی. حضور نے وضو نہیں کیا. میں حیران ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ سو گئے تھے، میں نے خود آپ کے خراٹے سنے، آپ نے وضو کے بغیر اٹھ کے نماز شروع کر دی. امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ خود بھی سن اور میری امت کو بتا دینا، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو. تنامو ہے نیا ولا ینامو قلبی. فرمایا میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل پھر بھی جاگتا رہتا ہے. تو ہم سو جائیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جائیں، ہم سو جائیں تو ہمارے دل بھی سو جائیں. یہ انبیاء ہیں جن کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتے رہتے ہیں. تو کسی پیغمبر کا خواب میں کبھی جسم ناپاک نہیں ہوا، یعنی پیغمبر سو بھی جائے تو شیطان اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو پھر وہ ہمارے جیسے. تو امام الانبیاء کے غلاموں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت مٹانے نہیں آتی، صرف دنیا بدلوانے آتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کی تیاری کس نے کر رکھی، اور جس نے تیاری کر رکھی ہے اللہ کی عزت کی قسم اس کے لیے موت تحفہ بن جاتی، اس کے لیے موت گفٹ بن جاتی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ ہماری بہن آج جس کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہے، مجھے پتا چلا کہ وہ حافظ قرآن تھی، وہ حافظہ قرآن تھی. اور یہ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے قرآن ہر مقام پہ اس کا محافظ ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اس کی حفاظت نہ کرے. تو وہ الحمدللہ حافظہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن. دنیا روز مر رہی ہے
بنگلوں میں بھی مر رہے ہیں، جھگیوں میں بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں۔ مرنے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، روز ہی دنیا مر رہی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ موت کس کے لیے تحفہ بنی اور کس کے لیے عرب کا عذاب بن گئی۔ موت سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ پوری دنیا یعنی زمین اللہ نے بنائی تھی، اس کی جو نیند تھی، اس کی جو بنیاد تھی زمین کی، وہ جہاں کعبہ شریف کھڑا ہے نا، وہاں پہلے رکھی تھی پانی پر، پھر اسی بنیاد کو میرے رب نے اپنی قدرت سے پھیلایا اور پوری زمین بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ زمین بنی نا، تو اتنی لمبی چوڑی زمین، تو اپنے بڑے پن پر اسے تکبر پیدا ہوا کہ میں اتنی بڑی، اس میں غرور پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا۔ میرے رب نے اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کے سینے میں پہاڑوں کی میخیں اتار دی۔ یہ اس کا غرور توڑا میرے رب نے، اس کے سینے میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، قلعے ٹھوک دیے پہاڑوں کے۔ تو جب پہاڑوں کو اس پہ تسلط ملا تو پھر پہاڑوں نے غرور شروع کر دیا، پھر پہاڑ مغرور ہوئے۔ تو میرے رب نے پھر پہاڑوں کا غرور توڑنے کے لیے ان کے اندر لوہا پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں جب آتش فشاں پھٹتا ہے نا، تو بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے ہیں۔ آتش فشاں جہاں پھٹتے ہیں، آج اس کی تاریخ نیٹ پہ محفوظ، آپ دیکھیے اندر ہی اندر لوہا جب پگھلتا ہے، اس میں اللہ گیس پیدا کرتا ہے، تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے اور بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا غرور ختم کرنے کے لیے لوہا ان پہ مسلط کر دیا۔ پھر جب میرے رب نے لوہے کو تسلط عطا کیا تو پھر لوہے نے غرور کیا، پھر لوہا مغرور ہوا۔ پھر میرے رب نے لوہے کا غرور ختم کرنے کے لیے اس پر آگ کو مسلط کر دیا۔ لوہے کو کس طرح پانی کر دیتی آگ؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب آگ کو لوہے پہ تسلط ملا تو پھر آگ نے غرور شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آگ کا غرور ختم کرنے کے لیے پھر اس پہ پانی کو مسلط کر دیا کہ پانی آگ کا وجود ختم کر دیتا ہے۔ پھر پانی کو جب تسلط ملا تو پانی نے غرور شروع کر دیا۔ پھر میرے رب نے پانی کا غرور توڑنے کے لیے بادلوں کو مسلط کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کتنے ٹن پانی بادل اٹھاتے ہیں اور بوند بوند کر کے اس کا زور توڑ کر زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ اگر یہ لاکھوں من پانی جو ہے اکٹھا گرا دے بادل زمین پہ تو کوئی آبادی بچے؟ اگر اکٹھا پانی گرا دے، لیکن یہ بادل ہیں جو پانی کا غرور توڑتے ہیں اور بوند بوند کر کے اسے زمین پہ گراتے ہیں۔ جب پانی نے غرور کیا تو رب نے بادل مسلط کر دیے، پھر بادل مغرور ہونے لگے۔ اب دیکھو میرا رب غرور توڑتا جا رہا، ہر مغرور کا غرور توڑتا جا رہا۔ جب بادلوں نے غرور کیا تو میرے رب نے بادلوں پر ہوا کو مسلط کر دیا۔ آپ کہتے ہیں یار بادل تو بہت پیارے اٹھے ہیں مگر ہوا اڑا کے لے گئی، آندھی نہ آتی تو بادل رک جاتا یا برس جاتا۔ تو بادلوں کا غرور ختم کرنے کے لیے میرے رب نے بادلوں پر ہوا کو قبضہ دے دیا، مسلط کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب ہوا کو تسلط ملا اور قبضہ ملا تو پھر ہواؤں نے غرور کیا، اور ہوا کا غرور توڑنے کے لیے میرے رب نے ہوا پہ انسان کو قبضہ دے دیا۔ قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جدھر اشارہ کرتے تھے ہوا ادھر چلتی تھی،
اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے تخت کو اٹھانا تو اٹھا لیتی تھی، نیچے اتار دو تو اتار دیتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آپ 1 دن میں طے کرواتے تھے آواز سے، تخت اٹھا کے چلتی تھی، اور تخت کے اوپر پرندوں کا سایہ ہوتا تھا، پرندے پر جوڑ کے نا اوپر میں پرواز رہتے ہیں، نیچے آپ کا تخت، نیچے ہوا تخت اڑا رہی ہے، اور نیچے 1000 گھوڑا سوار زمین پہ اس تخت کے نیچے نیچے 7 غلام بن کے چل رہا ہے، اور ہر گھوڑے کے گلے میں سونے کی زنجیریں ہیں، کیونکہ پوری دنیا پہ 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ اس احتشام کے ساتھ اور اس تمکنت کے ساتھ آپ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں پھرتے رہے، ایک مقام آیا، تفسیروں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت نیچے اتار دو، آپ تخت سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگ گئے، گھوڑا سواروں کو حکم دیا گھوڑوں سے اتر آؤ اور پیدل چلو، پرندوں کو حکم دیا تم بھی زمین پہ اتر آؤ اور تم بھی پیدل چلو، اڑو نہیں پیدل چلو۔ ایک خطے سے گزرے، جب وہ خطہ ختم ہوا پھر تخت پہ بیٹھے، پھر ہوا کو حکم دیا اڑاؤ، پھر گھوڑا سوار گھوڑوں پہ آ گئے، پھر پرندے میں پرواز ہوئے، تو پوچھا امتیوں نے کہ آپ نے پوری روئے زمین پر سفر کیا، آپ کبھی تخت سے نہیں اترے، یہ کون سا مقام تھا کہ آپ تخت سے اترے ہیں اور سب کو پیدل کر دیا اور خود پیدل چلے؟ آپ نے فرمایا ساتھیوں یاد رکھنا، یہ آج تو یثرب ہے، یہ خطہ کل میرے مصطفیٰ کا مدینہ بننے والا ہے۔ تو جس خطے میں مصطفیٰ کے قدم لگنے ہیں، میں آج اس خطے کا احترام کر رہا ہوں۔ آج امام الانبیاء کے ادب میں تخت سے نیچے اترا اور پیدل چلا، تو ہوا قرآن کہتا ہے ان کے اشاروں پہ چلتی تھی، ان کی امر اور حکم سے چلتی تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ہوا نے غرور کیا تو اللہ نے انسان کو مسلط کر دیا، کہ انسان نے ایسے مکان بنا لیے کہ ہوا کی گرفت سے بچ جانے لگا، ہوا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ پھر ہم فرماتے ہیں کہ جب انسان نے ایسے مکان بنائے کہ ہوا سے محفوظ ہونے لگا تو پھر انسان نے تکبر شروع کر دیا، پھر یہ متکبر ہو گیا، بڑے بڑے محل بنا لیے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، بڑے بڑے بنگلے بنا لیے۔ آپ آثار قدیمہ دیکھیے کہ قوم عاد اور سمود نے کیسے کیسے محل بنائے، ایک پورے پہاڑ جو چٹان تھی اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں اور پورا محل بنایا۔ ایسے ایسے گھروں میں رہنے والے لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثل کوئی پیدا نہیں ہوا، اتنے بڑے بڑے مکان، اس میں غرور کرنے لگے کہ ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آندیاں جکڑ چلے ہمیں فنا نہیں کر سکتے، انسان غرور کرنے لگے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میرے رب نے انسان کا غرور توڑنے کے لیے انسان پہ نیند کو مسلط کر دیا۔ اب دیکھیے بات کہاں پہنچی ہے، انسان پہ نیند کو، جتنا بھی بدماش ہو جب سو جاتا ہے تو وہ اور بچہ برابر ہو جاتا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی پہلوان ہو، طاقتور ہو، بڑے جسے والا ہو، جب سو جاتا ہے وہ اور بچہ برابر ہو جاتا ہے۔ کہ نیند ایسی چیز ہے جو سب کو گرا دیتی ہے اور سب کو مدہوش کر دیتی ہے اور سب کو غافل کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کا غرور توڑنے کے لیے نیند کو مسلط کر دیا۔ اب اس کو ایک اینگل سے دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے تربیت کی بات سامنے آئے گی۔ بادشاہ ایک وقت نکلا نا صبح سیر کے لیے، گھوڑے پہ سوار اپنے مال سے نکلا تو باہر گیا تو ایک فقیر جھگی میں بیٹھا تھا،
ٹوٹے ہوئے مسلح پہ. کہنے لگا بادشاہ السلام علیکم فقیر صاحب. اس نے کہا وعلیکم السلام. تو بادشاہ فقیر کو کہنے لگا فقیر صاحب رات کیسی گزری؟ بادشاہ کہنے لگا فقیر صاحب رات کیسی گزری؟ فقیر ہنس پڑا. اس نے کہا بادشاہ سن اور غور سے سن، کچھ میری رات تیرے جیسی گزری اور کچھ تجھ سے بہتر گزری. بادشاہ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی. اس نے کہا بھئی میں سویا ہوں محل میں، تو سویا چگی میں سویا ہوں کم خواب کے بستر پہ، تو سویا ٹوٹے مسلح پہ. میں سویا ہوں محل میں، تو سویا جہاں پہ. میں بیڈ پہ، تو زمین پہ. تیری میری رات ایک جیسی کیسے گزر سکتی ہے؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ کچھ تیرے جیسی گزری کچھ تجھ سے بہتر گزری. تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے جیسی کیسے گزری، بہتر گزری یہ تو دور کی بات تھا. تو پاگل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اتر گھوڑے سے میں تجھے سمجھاؤں. بادشاہ اتر آیا. فقیر نے کہا سن نادان، یہ حقیقت ہے کہ تو محل میں سویا اور میں جگی میں سویا، تو کم خواب کے بستر پہ سویا اور میں ٹوٹے مسلح پر. لیکن جب دونوں سو گئے اور نیند دونوں پہ مسلط ہو گئی تو نہ تجھے خبر رہی تو کہاں سوتا ہے، نہ مجھے خبر رہی میں کہاں سوتا ہوں. جب نیند آ گئی نا دونوں کو اور نیند مسلط ہو گئی تو بھی بے خبر ہو گیا اور میں بھی بے خبر. تجھے بھی خبر نہ رہی کہ کہاں سو رہا ہے اور مجھے بھی خبر نہ رہی کہ کہاں سو رہا تھا. اب اس بے خبری میں جو رات گزری وہ دونوں کی برابر گزری اور تو صبح دن چڑھے تک سویا رہا اور میں تہجد کے لیے اس وقت اٹھا. یار کی محبت نے مجھے جگایا اس وقت جب وہ پہلے آسمان پہ اپنی رحمت کی دکان کھولتا. وہ رحمت لٹانے لگا، میں لوٹنے لگا. وہ ادا کرتا رہا اور میں مانگتا رہا. پھر فجر کی اذان ہوئی، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر محبوب پر درود کی تسبیح پڑھی، پھر میں نے تلاوت قرآن کی. تو اس وقت اٹھا جب سورج طلوع ہو چکا تھا. تو فقیر نے کہا نادان، جو رات دونوں کی سو کے گزری وہ ایک جیسی گزری، جو رب کی محبت میں رو کے گزری وہ تجھ سے بہتر گزری. تو نیند بادشاہ اور گدھا دونوں کو برابر کر دیتی. امام الانبیاء کے غلاموں، جب اللہ رب العزت نے انسان کا غرور توڑنے کے لیے اس پہ نیند کو مسلط کیا تو پھر نیند غرور کرنے لگے. پھر نیند مغرور ہو گئی. تو میرے رب نے نیند کا غرور توڑنے کے لیے نیند پر بیماری کو مسلط کر دیا. آپ اسپتالوں میں جائیے اور پوچھئے ڈاکٹروں سے اور مریضوں کو دیکھیے، بتائیں کہ 3 سال ہو گئے اس مریض کو ایسی بیماری لگی کہ اسے نیند ہی نہیں آئی. یہ رب نے نیند کا غرور توڑ دیا کہ ایسی بیماری لگا دی میرے رب نے کہ نیند ہی ختم ہو گئی. تو امام الانبیاء کے غلام کو جب نیند کا غرور توڑنے کے لیے میرے رب نے نیند پر بیماری کو مسلط کر دیا تو پھر بیماری غرور کرنے لگ گئی. میرے رب نے بیماری کا غرور ختم کرنے کے لیے اس پر موت کو مسلط کر دیا. تو امام الانبیاء کے غلام و اولیاء فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز غرور کر سکتی ہے نا تو وہ صرف موت ہے. تو نہیں ہے انسان، تو کس چیز پہ غرور کر رہا ہے؟ اور اس موت کا غرور بھی قیامت کے دن میرا رب ختم کر دے گا. ایک مینڈے کی شکل میں حدیث میں موت لائی جائے گی اور سب کے سامنے ذبح کر کے اس کا خاتمہ کر دے گا. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ انسان مٹی کا پتلا ہے، مٹی کا بنا. ایک فقیر تھا، اس طرف قبرستان تھا اور اس طرف بازار، درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور کبھی ادھر دیکھتا تھا نا قبروں کو ہنستا تھا اور کبھی ادھر دیکھتا تھا ہنستا تھا. تو لوگ کہتے دونوں طرف دیکھ کے کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگا بس دونوں برابر ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کھڑی مٹی ہے اور دوسری پڑی مٹی ہے.
یہ مٹی کھڑی ہے جو بازار آباد ہے، جو مکان آباد ہے، اور وہی مٹی جب قبروں میں لیٹ گئی تو ایک کھڑی مٹی ہے اور دوسری بڑی مٹی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جب یہ مٹی کھڑی تھی، اگر اسے مصطفیٰ کی غلامی میں کھڑا رکھا اور اس زندگی میں تاجدار کائنات کی شریعت کو لاگو کر لیا اپنے اوپر، اور امام الانبیاء کا قرآن پڑھا اور تاجدار کائنات کی غلامی میں زندگی بتا دی، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر موت تیرے لیے تحفہ بن جائے گا، تحفۃ المؤمن الموت۔ پھر موت تیرے لیے مصیبت نہیں ہوگی، رب کی طرف سے گفٹ ہوگی اور تحفہ ہوگی۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، کہ جب قرآن والا فوت ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں نا، اور میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں قبر کی طرف۔ اب دیکھیے بڑے بڑے وڈیرے مر جاتے ہیں، زمیندار، جاگیردار، امیر لوگ، مگر اللہ رب العزت قبر کو آواز نہیں دیتا۔ لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں